سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 104، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اپنے رسول سے رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور ابتدا غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بہت خوبصورت آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے۔ اب تک یہود کی ان بدکاریوں کا ذکر کیا گیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کر چکے تھے۔ اب ان کے وہ عیوب بیان ہو رہے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان میں پیدا ہوئے، یعنی کہ صاحب قرآن میں عیب جوئی کرنا اور ان کے دین میں طعنے دینا۔ اس سلسلے میں پہلا عیب اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہود کے جادو سیکھنے کا ذکر کیا گیا تھا اور جادوگر کچھ الفاظ ہی کے ذریعے لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کو وہ تکلیف دینے والی باتیں بیان ہو رہی ہیں جو جادو کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتی تھی۔ پچھلی آیت میں یہود کا جادوگر ہونا بتایا گیا، اور جادوگر اپنے کو کراماتی ولی ظاہر کرتا ہے اور اپنے جادو کو کرامت بتاتا ہے، مگر در حقیقت وہ کیا ہے؟ وہ موذی ہے، اور ان کا یہ لفظ محبت نہیں بلکہ کلمہ ایذا ہے۔ ان کے اس لفظ سے دھوکہ بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے۔ پچھلی آیت میں جادو کا ذکر ہوا، اور جادو کا موجد اور سکھانے والا تو اس کی حقیقت سے واقف ہے، مگر سیکھنے والا شاگرد اس سے بے خبر رہ کر اندھا دھند منتر پڑھتا ہے۔ تو اس آیت میں لفظ رائنا سے بے ادبی کرنے والے اس لفظ کی حقیقت سے واقف تھے۔ مسلمان بے خبری میں یہ لفظ بولتے تھے تو ان کو بھی اس لفظ سے روک دیا گیا۔ جیسے کہ جادو کا موجد اور اس کا عامل دونوں گنہگار ہیں، ایسے ہی رائنا سے بے ادبی کرنے والے اور بے خبری میں اس لفظ کو استعمال کرنے والے دونوں مجرم ہوں گے۔ اس سے پہلے ایمان اور تقوی کا ذکر ہوا، اور تقوی یہ ہے کہ انسان شبے کی چیز سے بھی بچے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں متقی بنو، کیونکہ لفظ رائنا میں فاسد یعنی شبہ ہے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اس کا جو شان نزول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا ہمیں موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ جو ہے بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا، یعنی بری نیت سے رائنا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہودیوں کی جو اصطلاح ہے اس میں یہ جو کلمہ ہے بے ادبی کا ہے، تو آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ تو اس پر آپ رنجیدہ ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی، جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس کا دوسرا لفظ انظر نہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت کا جو پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ دیکھیں کہ یعنی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اے ایمان والو۔ یہ جو خطاب ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن پاک میں 88 جگہ پر آیا ہے، اور ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ سورہ البقرہ ہم نے جو پڑھی، ابھی تک جتنا بھی ہم نے لیسن پڑھ لیا ہے، جتنی بھی سورت پڑھ لی ہے، اس میں یہ پہلی بار یہ موقع آیا ہے کہ جہاں پر ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب آیا ہے۔ پچھلی کتابوں میں صرف پیغمبروں سے خطاب ہوتا تھا، لیکن امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت دیکھیے کہ اللہ عز و جل نے براہ راست ان سے کلام فرمایا۔ دنیا میں تو مسلمانوں کو الذین آمنوا کا خطاب دیا، یعنی اے ایمان والو، تو انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی ان کا یہی خطاب ہوگا، لیکن وہاں اس کے معنی ہوں گے اے امن میں رہنے والو، کیونکہ ابتدا انتہا کو بتاتی ہے اور خطاب سے ثواب یا عطاب کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی کو پکارا او گدھے او بے وقوف، تو کیا مطلب ہوا کہ عطاب ہوگا، اور کسی کو پکارا اے میرے بچے اے میرے پیارے، تو معلوم ہوا کہ کرم ہوگا۔
بعض روایات میں ہے کہ توریت اور انجیل میں خطاب جو تھا وہ یا ایھا المساکین تھا، کہ جس کا انجام یہ ہوا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں بیان ہوا، کیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور خواری ڈال دی گئی۔ اور ہمیں کیا خطاب ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، جس کا انجام ہوا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 47۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ الذین آمنوا، یہ جو خطاب ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ عین ایمان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب خطاب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ خطاب جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو اس خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور ان خوبصورت القاب کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ کبھی اس خطاب کے بعد ایسے احکام بیان ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شامل نہیں ہو سکتے، جیسے کہ یہاں پر رائنا کہنے سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ حجرات جو ہے اس میں بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے مومنو، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو، اور ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا اے مومنو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ سارے جو باتیں حکم دیے گئے تو ان میں مومنوں کو خطاب کیا گیا اور ان کو باز رہنے کا حکم دیا گیا۔ نماز روزے کے ان خطابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظہور نبوت سے پہلے ہی ان احکام پر عامل تھے۔ اگرچہ اس خطاب میں صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء کرام اور ہم جیسے گناہ گار امتی جو ہیں وہ سب داخل ہیں، مگر ان کے لیے یہ خطاب اظہار کرم کے لیے ہے، اور ہم جیسوں کے لیے یہ خطاب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں آیت کا جو اگلا حصہ ہے لا تقولوا رائنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب اس حصے میں کہ ہم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تم نے رائنا نہیں کہنا، آئندہ رائنا کہنا منع ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ رائنا جو ہے اس کے معنی ہے رعایت کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ رعایت فرمائیے، یعنی ہماری رعایت فرمائیے، یہ صحابہ کرام فرماتے تھے، مگر یہودیوں کی جو زبان تھی اس میں یہ گالی تھی، تو وہ یا پھر وہ ایسا کرتے تھے کھینچ کر اس لفظ کو بولتے تھے رائینا، یعنی اس طرح رائینا بن جاتا تھا۔ جب وہ رائینا بن جاتا تھا تو اس کے معنی ہوتے تھے ہمارا چرواہا۔ رائی جو ہے وہ چرواہے کو کہتے ہیں، یا وہ اونت سے بناتے تھے جس کے معنی حماقت، تو رائنا کے معنی ہوئے احمق، دل میں خوش ہوتے تھے، یعنی کہ رائنا کے معنی احمق ہوتے تھے جب، تو یہ جب سنتے تھے اور کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر یہ دل میں خوش ہوتے تھے یہودی۔ حسد اور ان کا جو بغض اور ان کا جو عناد ہے وہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح گفتگو کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر وہ خود دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کہنے سے منع کر دیا، اور مسلمانوں کو بھی منع کر دیا، ایمان والوں کو بھی منع کر دیا کہ آئندہ سے اب کوئی بھی رائنا نہیں کہے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ آپ نے کیا کہنا ہے وَقُولُوا انظُرْنَا، یعنی انظرنا کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ انظرنا۔ انظرنا کے کیا مطلب ہے؟ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت لفظ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرما دیا، اور مسلمانوں سے فرما دیا گیا کہ اگرچہ تم یہ سادگی سے کہہ رہے ہو، تمہیں اس لفظ کے معنی جو ہیں وہ نہیں معلوم کہ جو یہودی ہیں وہ کس طرح اس کو تروڑ مروڑ کر کچھ اور بنا رہے ہیں، تو اس طرح دوسروں کو بھی بے ادبی کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو لہٰذا اب یہ لفظ بدل دو، اب یہ لفظ نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے، رائنا نہیں کہنا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واسمعوا، یعنی کہ پہلے سے فرمانے والی غور سے سن لیا کرو تاکہ تمہیں یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یعنی کہ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوتے تھے، صحابہ کرام ان کو،
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو پھر وہ رائنا کہتے تھے، تو اس میں گستاخی کا پہلو تھا۔ تو اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ اب آپ نے یہ لفظ نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا واسمعوا کہ پہلے سے ہی جو کلام ہے اس کو غور سے سن لیا کرو تاکہ تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو رائے نہ کہہ کر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے زبان سے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ہم انہیں تکلیف دے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، یعنی اللہ عز و جل ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک نیتی اور صفائی دل کے ساتھ لفظ رائنا بول دیتے ہو، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حضور ہم نے یہ بات نہیں سنی، ہم پر نظر کرم فرمائیں اور دوبارہ فرما دیں، مگر تمہارے اس لفظ کے خراب معنی بھی ہیں اور اسے دشمنوں کو بے ادبی اور گستاخی کا موقع مل جاتا ہے، لہٰذا تم یہ اچھی نیت سے بولنا چھوڑ دو تاکہ گستاخی کا دروازہ بند ہو جائے، اور بجائے رائنا کے انظرنا کہہ دیا کرو، اس سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام شریف ہے اس کو پہلے سے ہی غور سے سن لیا کرو تاکہ تمہارا ضرورت ہی نہ پڑے کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کتنے مسئلے معلوم ہوئے، کتنے سبق حاصل ہوئے، کتنے فائدے ملے۔ سب سے پہلے یہ کہ بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت اور اکرام ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو عرض و معروض کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور عرضی دینے کے الفاظ بھی بتائے۔ قرآن کریم نے دربار مصطفی کی حاضری کے آداب، بیٹھنے اٹھنے کے طریقے، کھانے پینے کے آداب، گفتگو کرنے کے ڈھنگ، یہ سب کچھ سکھا دیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے ان سے بات کرنی ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی خوبصورت اور بلند ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر طریقہ مومنین کو سکھا دیا، ادب سکھا دیا، اور اگر اب بھی کوئی نہ کرے تو یہ بدقسمتی ہے۔ پھر یہ کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام عبادات سے مقدم ہے اور سب سے بڑھ کر اہم فرض، کیونکہ قرآن مجید نے نماز روزے کے احکام میں اتنی سختی نہیں فرمائی جتنی کہ یہاں فرمائی، کہ حکم کے بعد اسمعوا بھی کہہ دیا، یعنی خوب سن لو، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو کافر بھی فرما دیا۔ پھر للکافرین سے اشارتاً معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا لفظ بولنا یہ کفر ہے، اگرچہ اس قصد سے نہ ہو، یعنی کہ ارادے سے بھی نہ ہو، پھر بھی کفر ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جیسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات کریں تو وہ سب کس زمرے میں آئیں گے؟ کفر کے زمرے میں آئیں گے، چاہے وہ یہ بھی کہیں کہ ہماری نیت یہ نہیں تھی، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا، وہ یہ بھی کہہ دیں ہماری نیت یہ نہیں تھی، ہماری نیت تو اس طرح کی تھی، اس طرح کی تھی، ہم یہ کہہ رہے تھے، جو کہ آج کل ہمارے ارد گرد کے دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بحثیں کرتے ہیں، کتنے مباحثے کرتے ہیں، کبھی ان کے علم غیب پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ اتنی بحث و مباحثے، اور کیسی آیات اور کیسے حدیث اپنی مرضی سے تروڑ مروڑ کے ان کے ترجمے کر کے ان کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اور ہم لوگ اہل سنت کے الحمدللہ کثیرہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب یہاں خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے۔ کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ چاہے نیت نیک ہے لیکن پھر بھی گالی دینے والا مجرم ہے۔ یہ اس آیت کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں تو ہر بات ہمارے سامنے آ جائے گی، ہر وہ دوسرا مسلک یا فرقہ جو کوئی بھی ہمارے ارد گرد ہے اہل سنت کو چھوڑ کے، تو اگر ہم ان کی ساری باتیں دیکھیں اور اس آیت کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو یہ ساری کی ساری باتیں روزے روشن کی طرح ہمارے سامنے کھل جاتی ہیں کہ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ جو برائی کے ذریعے ہوتے ہیں ان کو بند کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لہٰذا وہ جائز کام بھی حرام ہے جس سے محرمات کا دروازہ کھلے، یعنی جس سے برائیاں پھیلیں، چاہے وہ جائز کام ہو۔
اللہ عز و جل نے مشرکین کے بتوں کو گالیاں دینے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ اس سے مشرکین رب کو گالیاں دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی مشرک کے بت کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں ہمارے رب کو دے گا، تو یہ بھی منع فرما دیا گیا کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں مت دو۔ پھر یہود پر ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، جنہوں نے ہیلا پہلے سے تیاری کی وہ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ یہ حرام کا ذریعہ تھا۔ تصویر بنانا اور شوقیہ استعمال کرنا حرام قرار دیا گیا کہ یہ بت پرستی کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد قبر کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی بت پرستی کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہے۔ کسی کے والدین کو گالی دینا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کے والدین کو بھی گالی دے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری برائیاں ہم میں ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی کے باپ کو بھی گالی دے دیتے تھے، ماں کو بھی گالی دے دیتے ہیں، اور بدلے میں وہ بھی ہمارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو در حقیقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود ہی اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں، وہ ہمارے کو دیتے ہیں، تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور یہ اسلام میں حرام ہے سب کچھ، اور ہم اسے بلا وجہ کیے جا رہے ہیں، اس پر سوچتے بھی نہیں کہ جو چیزیں اسلام نے حرام قرار دے دی ہیں ہم انہی کو کر رہے ہیں، اور جو حلال قرار دی ہیں وہ تو ہم بہت دور اور بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے لفظ بولنا حرام ہے جن میں بے ادبی کا ادنا سا بھی شائبہ ہو اور جو ان کی شان کے خلاف ہوں۔ اس لیے یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کو اللہ میاں نہیں کہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی اور بشر کہنا یہ بھی حرام ہے، کہ میاں شوہر کو اور بھائی بشر برابر والے کو بھی بولا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم اپنے شوہر کو میاں کہتے ہیں، اللہ کو نہیں کہنا میاں۔ میاں کے جو ہیں وہ اور بھی معنی ہیں جو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہیں، اس لیے میاں لفظ اللہ کے لیے بالکل بھی استعمال نہیں کہنا۔ اور بشر جو ہے ہم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بشری تقاضے ہیں، یہ بشر ہے فلاں فلاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو فرقے والے لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے پر تلے رہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں بشر کہیں بشر کہیں، پتہ نہیں ان کا اس مطلب کیا ہوتا ہے ان باتوں سے، وہ کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، نہ تو وہ ہمارے جیسے تھے اور نہ ہی وہ ہمارے جیسے بشر تھے، وہ افضل البشر ہیں اور ان پر وحی آتی ہے، جیسے کہ سورہ کہف کی آیت میں بھی فرمایا گیا کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ بھی سمجھنے والا پوائنٹ ہے نا، انہوں نے فرما دیا مجھ پر وحی آتی ہے، تو وہ ہمارے جیسے پھر کیسے ہو گئے؟ ان پر تو وحی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو پوائنٹ اس آیت میں سمجھنے والا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم و کرم کی درخواست کرنا، یعنی یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا جو ہے بالکل جائز ہے، کیونکہ یہاں نظر بمانی دیکھنا نہیں بلکہ مہربانی کرنا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حال پر نظر کرم فرمائیے، یعنی مہربانی فرمائیے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ ہم ان کی امتی ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ہم نے انہی سے ہی تو کہنا ہے، اور کس سے کہنا ہے؟ اور تو کوئی در نہیں ہے ہمارا، ہم نے تو انہی کے در پہ جانا ہے، وہیں بیٹھنا ہے اور انہی سے کہنا ہے، اور انہوں نے ہی ہماری شفاعت فرمانی ہے۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں لا ينظر الیہم، اور سب مسلمانوں کو خواہ کہیں ہوں کسی زمانے میں ہوں انظرنا کہنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں متعلقاً ایمان والوں سے خطاب ہوا ہے، الفاظ کے اطلاق کا اعتبار ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ سارے شرعی احکام ہمارے مرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کرم کی جو ہماری درخواست ہے یہ وہ عبادت ہے جو کہ قبر اور حشر میں رہے گی۔ ہر جگہ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، ان کے کرم کی ضرورت ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، پھر دوسرے کام اور حساب کتاب وغیرہ جو ہیں وہ ہوں گے، تو پھر وَقُولُ انظُرْنَا پر ہر جگہ عمل ہوگا۔ یعنی اس آیت میں جو فرمایا گیا وَقُولُ انظُرْنَا، اس پر ہر جگہ قیامت میں عمل ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اب صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو قالوا بلا کہہ کر ازل میں مومن ہو چکے ہو، تم دربار یار میں اغیار کے سامنے رائنا وغیرہ ایسے لفظ محبت سے بھی نہ بولو کہ جس سے اغیار کو دشمنی کرنے کا موقع ملے۔ تمہارے اور احکام ہیں اور دوسروں کے لیے اور احکام ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مقصد سے بے خبر ہو کر لوگ یہ باتیں بولیں اور کفر میں پھنس جائیں۔ ضروری ہے کہ اہل شریعت صوفیہ کرام کی اصطلاح اور ان کی باتوں سے علیحدہ رہیں۔ دانا لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ سوختہ جان اور وانا سے دور رہے۔ پھر مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دربار الہی یعنی اللہ عز و جل کا جو دربار ہے وہ مقام ناز ہے، اور دربار مصطفی مقام نیاز ہے۔ انہوں نے فرمایا با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار، یعنی کہ اللہ کے ساتھ دیوانے بن کے رہو لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوش و حواس میں رہو۔ وہاں آن اللہ کہنے پر بھی کچھ نہیں بگڑتا، اور یہاں رائنا کہنے پر بھی ایمان چلا جاتا ہے، لہٰذا اس گلی میں ہوش سنبھال کر قدم رکھو۔ مزید صوفیہ کرام، ایک دوسری تفسیر ہے صوفیہ کرام کی، مزید فرماتے ہیں کہ مہربانی کا استحقاق رکھنے والا رعایت مانگتا ہے، مگر جس کا کوئی حق نہ ہو وہ کرم کی نظر مانگتا ہے۔ خریدار تاجر سے رعایت مانگتا ہے، یعنی کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو پھر ہم جس سے خرید رہے ہوتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں رعایت کر دو، پیسے کم کر دو، مگر بھیکاری داتا سے نظر مہر کی درخواست کرتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنو، تم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے میں تاجر یا خریدار بن کر رعایت مانگنے نہ آؤ، بلکہ بھیکاری بن کر آؤ، ان کی عنایت مانگنے آؤ، نظر کرم مانگنے آؤ، مہربانی مانگنے آؤ۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نہ تو بندوں کا رب پر کوئی حق ہے، نہ ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی استحقاق، بس وہ جو دے دیں ان کی مرضی، وہ عنایت ہے ان کی۔ اور خیال رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، گناہ گار ہو یا پرہیزگار۔ ابر رحمت کی بارش ہر زمین کو چاہیے ہوتی ہے، اعلیٰ زمین ہو یا معمولی، اس لیے ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عنایت مانگے، مہربانی مانگے، نظر کرم مانگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ بہت سے ایسے پوائنٹ ہیں اور بہت سی ایسی باتیں جو کہ سب کے دلوں میں پیوست ہوتی ہیں، ادھر ادھر سے سن کے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت سی ایسی پوسٹ وغیرہ ہمارے نظروں سے گزرتی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ جس طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوسٹ ہماری نظروں سے گزرتی ہیں بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں کی، تو اس تفسیر کے بعد بہت سی ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے یہ ابہام جو ہیں وہ دور ہو چکے ہوں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے کہ ان کو جوابات جو ہیں وہ مل چکے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو بس ادب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس کا ادب سیکھ لیجئے، اور کچھ سیکھیں نہ سیکھیں، بس پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سیکھ لیجئے۔ وہ ادب ہی سب کچھ ہے، وہ ادب ہی ہمیں پار لگانے والا ہے، یہ ادب ہی ایسا ہے جو ہمارے دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا برابر بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے مزید پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی آیات، تو مزید جو ابہام ہیں، مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ اللہ عز و جل کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور ان کا ادب اللہ کو کتنا عزیز ہے۔
کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا برابر بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا، اور بے ادبوں اور گستاخوں کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ادب سکھا دے، ادب سکھا دے، ادب سکھا دے۔ آمین 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 یا الہی آمین۔